الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک و تعالی وقال ربکم ادعونی استجب لکم۔ پچھلی مجلس میں دعا کے آداب کیا ہیں، ایک دعا کرنے والے کو کن آداب کی رعایت کرنا چاہیے، یہ کچھ اصول ہم دیکھ رہے تھے، جن میں سب سے پہلی چیز تھی دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا۔ دوسری چیز اللہ کی حمد و ثنا سے دعا شروع کرنا۔ اپنی چیز مانگنے سے پہلے آدمی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے سے پہلے اللہ کی تعریف بیان کرے، اس کی بڑائی بیان کرے۔ تیسری چیز ہم نے دیکھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا، اللہ کی حمد و ثنا کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ بھیجنا۔ یہ تین چیزیں ہم نے دیکھی۔ نمبر 4، مسئلہ نمبر 24، اپنی تقصیر کا اعتراف اور عاجزی۔ جب انسان اللہ تعالیٰ سے دعا کرے تو اس بات کو جانے کہ اس کا اللہ پر کوئی حق نہیں جو اللہ کو چکانا پڑے۔ وہ محتاج ہے، فقیر ہے، اللہ تعالیٰ عطا کرنے والا ہے۔ اس کے پاس ایسا کوئی کمال نہیں ہے جس کی بنیاد پر اللہ سے مانگ سکے، بلکہ اس کے پاس کوتاہیاں ہی کوتاہیاں ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے نعمتیں دیں، واقعی ان کا شکر اس نے کتنا ادا کیا۔ جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیے، واقعی اس نے ان حکموں کو کتنا پورا کیا۔ آدمی کو احساس ہونا چاہیے کہ میں اللہ سے مانگ رہا ہوں، اللہ میرا رب ہے، لیکن میرے پاس غلطیاں اور کوتاہیاں ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ فضل و کرم والا ہے، معاف کرنے والا ہے، ہم اس سے نہیں مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے؟ تو دعا کرنے والے کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ میرے پاس کمزوریاں ہیں، میرے اندر کمیاں ہیں، میری کوتاہیاں ہیں۔ یہ خیال، یہ احساس اس کے اندر عاجزی پیدا کرے گا۔ اللہ سے مانگنا گھمنڈ کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے، بڑائی کے احساس کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے، اللہ پر اپنا حق جتانے کے اعتبار سے نہیں دینا چاہیے، نہیں، بلکہ آدمی اللہ سے اس اعتبار سے مانگے کہ اللہ میں اس لائق تو نہیں ہوں، لیکن تو عطا کر، کیونکہ تو فضل والا ہے، تو رحم و کرم والا ہے۔ تو عاجزی اور تقصیر کے اعتراف کے ساتھ مانگنا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا قرآن کریم میں ذکر کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، کہ ظنون مچھلی والے یعنی یونس علیہ السلام جب اپنی قوم سے غصے کے حال میں نکل پڑے، قوم کو دعوت دی، قوم نے تسلیم نہیں کیا، نکل گئے ناراض ہو گئے۔ فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، ان کا گمان نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے تنگی پیدا کرے گا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو مچھلی کے پیٹ میں پہنچا دیا۔ لمبا قصہ ہے، لیکن مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گئے۔ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ، تو اندھیریوں میں انہوں نے اپنے رب کو پکارا ان الفاظ کے ساتھ کہ لا الہ الا انت، اے اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، لا الہ الا انت سبحانک، تو پاک ہے تمام عیوب سے، ہر برائی سے، انی کنت من الظالمین، ہاں میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم، ہم نے ان کی دعا قبول کی، فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم، اور انہیں غم سے نجات دی۔ وکذالک ننجی المؤمنین، اور ہم ایمان والوں کو اسی طرح نجات دیتے ہیں۔ یہ سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 87-88 ہے۔ ان آیتوں میں اللہ رب العالمین نے بتلایا کہ یونس علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کیا، اور اس کے بعد کیا کہا؟ سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس ایک آیت پر ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی مستقل ایک کتاب ہے، اس کو آیت کریمہ بھی کہتے ہیں۔
اس آیت میں آپ دیکھیں گے کہ ایک توحید کا اقرار ہے کہ آدمی مصیبت میں بھی پڑ جائے، مچھلی کے پیٹ میں چلا جائے، وہ سب کچھ کھو دے، توحید کو نہیں کھونا چاہیے۔ تو اس مچھلی کے پیٹ میں پھنسے ہوئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار باقی ہے۔ مصیبت میں پڑنے کے بعد اللہ کو کھونا نہیں چاہیے، چاہے سب کچھ کھو دے آدمی۔ بعض اوقات مصیبتیں انسان پر آتی ہیں تو آدمی شرکیات میں چلا جاتا ہے۔ مصیبت میں پڑنے کے باوجود بھی یونس علیہ السلام توحید کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، لا الہ الا انت، پھر کہہ رہے ہیں سبحانک، تو بے عیب ہے، انی کنت من الظالمین، ظالم تو میں ہوں۔ یعنی جس مصیبت میں میں پڑا ہوں، دیکھیے مصیبت میں جب آدمی پڑتا ہے، اس کو انشاءاللہ ایک مستقل ایک درس کا عنوان ہے۔ یہ جو ایک آیت ہے، اس کا جو عنوان ہے، اس میں جو باتیں ہیں بہت زیادہ ہیں۔ موٹی بات یہ ہے کہ جب آدمی کسی مصیبت میں پھنستا ہے تو بعض اوقات شیطان اس کے دل میں بات ڈالتا ہے، اللہ نے تیرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ لیکن مومن جس کی توحید کامل ہوتی ہے، جو اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہے، جانتا ہے، اس آدمی کے دل میں بات یہ ہوتی ہے، اللہ کبھی غلط نہیں کرتا، کچھ تو میری طرف سے گڑبڑ ہوئی ہے۔ تو یہ احساس انسان کی زندگی میں ہمیشہ اس کے ذہن پر غالب رہنا چاہیے کہ اللہ کی طرف سے کبھی غلط فیصلہ نہیں ہوتا، اللہ ظلم نہیں کرتا ہے، یہ جو میرے ساتھ حال ہوا ہے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ میری کوتاہی ہے، کچھ تو گڑبڑ میں نے کی تھی جس کی نتیجے میں مصیبت میں پھنسا ہوں۔ مومن کو اس حال میں، مصیبت کے اندر، تکلیف کے اندر ہمیشہ اس بات کا استدار رہنا چاہیے کہ کہیں نہ کہیں مجھ سے کچھ ہوا ہے۔ وہ شکایت اللہ کی نہ کرے، اعتراف کرے۔ دو راستے ہیں، ایک اللہ کے فیصلے کی خلاف شکایت، یہ مومن کا طریقہ نہیں ہے۔ دوسرا اپنی کوتاہی کا اعتراف، غلطی میری ہے۔ تو یونس علیہ السلام دیکھیے اللہ کے نبی ہیں، اس حال میں بھی وہ کیا کہہ رہے ہیں، اللہ تو ساری غلطیوں سے، برائیوں سے، ظلم و زیادتی سے، عیوب سے تو پاک ہے، میں ظالموں میں سے ہوں، میں نے اپنے اوپر ظلم کیا، میں نے کوتاہی کی جس کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ تو اپنے لیے اعتراف کر رہے ہیں، یہ کمال عبودیت ہے کہ انسان اللہ کی بجائے اپنے بارے میں کہے کہ میری غلطی ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے اللہ کبھی غلطی نہیں کرتا ہے۔ لا یضل ربی ولا ینسا، تیرا رب کبھی غلطی نہیں کرتا ہے اور نہ وہ بھولتا ہے۔ تو دعا کرنے والا مصیبت ہو یا کچھ اور خیر اس کو مانگنا ہو، مانگتے وقت میں اس میں عاجزی ہونا چاہیے، خاص طور سے جب کہ وہ مصیبت میں ہیں، اور اپنی کوتاہی کا اعتراف کرے، اے اللہ میں نے تیرا حق ادا نہیں کیا عبادت کا، اے اللہ میں بہت گناہ گار ہوں، خطا کار ہوں، اے اللہ تو مجھ کو مصیبت سے نجات دے، اے اللہ تو مجھ کو معاف کر دے، اے اللہ میرا مسئلہ حل کر دے۔ تو یہ جو ہے دعا کی قبولیت کے لیے ضروری ہے، یہ آداب میں سے ہے۔ اسی لیے اللہ نے اخیر میں کیا کہا، یہ چیز خاص نہیں ہے حضرت یونس کے ساتھ، بلکہ اللہ نے کیا فرمایا، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کو ہم ایسے ہی نجات دیتے ہیں۔ معلوم ہے کہ یہ جو چیز ہے یہ ان کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، سب کے لیے ہے۔ تو جب آدمی دعا کرے تو انہی کلمات کے ساتھ اگر دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو نجات دیتا ہے۔ امام حاکم نے اپنی المستدرک میں روایت نقل کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذُنُّون کی دعا، اگر کوئی مسلمان وہ دعا ان کلمات کے ساتھ اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت کو دور کرتا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم پورے گاؤں کو جمع کر کے اخروٹ پہ سڑے ہوئے پڑنے لگائیں۔ ہمارے یہاں پر یہی ہوتا ہے، بہت سارے علاقوں میں کوئی مصیبت میں پڑا ہوا ہے، بیمار ہے، کورٹ میں کیس پھنسا ہوا ہے یا کچھ اور مسئلہ ہے، تو سارے لوگوں کو جمع کرتے ہیں اور اخروٹ یا بادام اس کی جو سخت ہوتا ہے اس پہ سب بیٹھ کے گنتے ہیں، دسترخوان پہ بچھا کے پورا۔ تو یہ طریقہ اسلام میں نہیں ہے۔ اپنے طور پر آدمی کہے ان کلمات کو، نہ کہ اجتماعی طور پر لوگوں کو جمع کر کے۔ تو یہ بھی یاد رکھنے کی چیز ہے۔ اسی طرح سے نمبر 5، مسئلہ نمبر 25، جب آدمی دعا کرے کسی اور کے لیے یا سب کے لیے تو اس میں اپنے کو مقدم کرے۔ اللہ سے کچھ بھی مانگے کسی کے لیے
تو پہلے اپنے لیے مانگے، یہ ادب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے پہلے نبیوں کا یہی طریقہ رہا ہے۔ مثال کے طور پر نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، مغفرت کی، کیا کہا؟ رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات، اے میرے رب مغفرت کر دے، کس کی؟ میری، پھر اس کے بعد ولوالدی، اور میرے والدین کی، ولمن دخل بیتی مؤمنا، اور جو میرے گھر میں ایمان کے ساتھ داخل ہو، وللمؤمنین والمؤمنات، اور عام مؤمنین اور عام مؤمنات کے لیے سب کی مغفرت کر دے۔ میں، میرے والدین، پھر میرے گھر میں جو ایمان کے ساتھ داخل ہو، یعنی کشتی میں مسلمان ہو جائے، اور پھر سارے ایمان والے اور سارے ایمان والی عورتیں، سب کی مغفرت کر دے۔ لیکن شروعات کس سے کی؟ اپنے سے۔ کیوں؟ آدمی کہے گا پہلے اپنے نہیں دوسرے کے لیے مانگنا چاہیے، میں زیادہ محتاج ہوں بھائی، مغفرت کا، خیر کا میں زیادہ محتاج ہوں۔ اپنے کو مقدم رکھنا تواضع کے اعتبار سے ہے کہ جو چیز میں دوسروں کے لیے مانگ رہا ہوں میں زیادہ محتاج ہوں۔ یہ اللہ کی خیر کی حرص کے اعتبار سے ہے کہ اللہ کی خیر اگر ملتی ہے پہلے میں محتاج ہوں۔ تو انسان کو پہلے اپنے لیے مانگنا چاہیے، پھر دوسروں کے لیے۔ یہ بھی دعا کا ادب ہے، یہ سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اسی طرح سے سورہ ابراہیم میں آپ دیکھیں گے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، کیا دعا کی؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ دو دعائیں کر رہے ہیں، کیا؟ نمبر 1، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے، ومن ذریتی، میری اولاد کو بھی۔ پہلے کس کے لیے مانگ رہے ہیں؟ اے اللہ مجھے نماز کا پابند بنا دے، نماز قائم کرنے والا، اور میری اولاد کو بھی۔ تو پہلے اپنے لیے پھر اولاد کے لیے، چاہے مغفرت ہو یا طاعت ہو، پہلے اپنے لیے۔ ربنا وتقبل دعاء، اور جتا کے کہہ رہے ہیں اے اللہ دعا قبول کر لے، اے اللہ میری دعا قبول کر لے۔ یہ حرص ہے بندے کی، اللہ تعالیٰ سے جتا کے مانگنا چاہیے، اللہ قبول کر میری دعا کو۔ ربنا اغفر لی ولوالدی، اور اے میرے رب میری مغفرت کر دے، میرے والدین کی، وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اور تمام مؤمنین کی مغفرت کر دے اس دن جس دن حساب قائم ہوگا۔ یعنی کون سا دن ہے وہ؟ قیامت کا دن۔ تو میرے والدین کی، اور پھر عام مسلمانوں کی۔ تو اس میں بھی مقدم کس کو کیا؟ اپنے آپ کو۔ یہ ادب ہے دعا کا۔ دیکھیے قرآن کریم میں ہم لوگ غور نہیں کرتے، کئی مرتبہ پڑھتے ہیں لیکن کبھی اس پہ غور کیے ہیں؟ کتنے نے غور کیا کہ پہلے اپنے لیے پھر دوسروں کے لیے مانگنا چاہیے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں گے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا ذکر احدا فدعا له بدأ بنفسه۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی شخص آپ کو یاد آ جاتا یا آپ کسی کا تذکرہ کرتے اور اس کے لیے دعا کرتے تو اپنے سے شروعات کرتے ہیں، یعنی کسی کے لیے دعا کرتے تو پہلے کیا کرتے؟ اپنے لیے، پھر اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ یہ تواضع ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے خیر کی حرص کی علامت ہے کہ ایک انسان کبھی بھی دوسروں کے لیے مانگ رہا ہے تو اپنی کو بھی اس کا محتاج سمجھے۔ یہ نہیں کہ اللہ سب کو دے، مجھ کو ضرورت نہیں ہے، ایسا کریں گے نہیں، مجھ کو سب سے زیادہ ضرورت ہے، ہدایت ہو، مغفرت ہو، خیر کی توفیق ہو، سب چیزوں کی مجھ کو زیادہ ضرورت ہے۔ لہٰذا ایک مسلمان کو خیر کا حریص ہونا چاہیے اور اس کے اندر تواضع ہونی چاہیے، وہ اپنے آپ کو زیادہ محتاج مانے، یہ نہیں کہ دوسروں کو ضرورت ہے مجھ کو ضرورت نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ چھٹی چیز آداب میں سے کیا ہے؟ مسئلہ نمبر 26، عزم اور اصرار کے ساتھ مانگنا، یعنی اللہ سے مانگے تو اللہ سے واقعی مانگے، ایسا نہیں کہ دینا تو دے نہیں تو کوئی بات نہیں، ایسا نہیں، بلکہ آدمی، ہمارا رب ایک ہی رب ہے، ہمارا اللہ کے سوا کوئی رب ہے نہیں ہے،
اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، ہم کسی سے مانگ ہی نہیں سکتے، تب تو اس سے ہی مانگنا پڑے گا، تو مانگنا ہی پڑے گا۔ اور ہمارا اپنی ذات پر بے اعتماد ہے، نہیں اللہ نے بھی دیا تو میں کر لوں گا، ہے ایسا؟ اللہ کی دیے بغیر ایک قطرہ بھی کسی کو نہیں مل سکتا ہے، لہٰذا اب یہ مانگنا ہی پڑے گا اللہ سے۔ تو مومن اللہ سے مانگتا ہے اس اعتبار سے کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے، اس اعتبار سے کہ اللہ کے پاس ہے، وہ رحیم ہے، اور ہم محتاج ہیں، تو ہم مانگیں اللہ سے، جتا کے مانگیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا دعا احدکم فلیعزم المسئلہ، جب تم میں سے کوئی دعا کرے تو وہ عزم کے ساتھ اللہ سے مانگے، مضبوطی کے ساتھ اللہ سے مانگے۔ ولا یقولن اللہم ان شئت فاعطنی، یوں نہ کہے اے اللہ اگر تو چاہے تو دینا، ہاں اگر تو چاہے تو دینا، ایسا نہیں بولے۔ کیوں؟ فإنہ لا مستکرہ لہ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مجبوری کی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اللہ کو کوئی زبردستی نہیں کر سکتا کیوں دے رہا ہے اس کو، کر سکتا ہے کوئی نہیں، اللہ جس کو چاہے دے۔ پھر مسئلہ کیا ہے مانگنے میں؟ دنیا میں آدمی کسی سے مانگتا ہے، کہتا بھائی تمہاری ضرورت ہو تو پہلے تم اپنا خیال رکھو، اگر زیادہ ہو تو مجھ کو دو، یا اگر تم کو کوئی پریشانی ہو تو کوئی بات نہیں، ہو سکتا ہے تو کر دو میرا کام۔ آدمی لوگوں کی مجبوری رعایت کر کے ایسا بولتا ہے، اللہ کو کیوں بولے گا ایسا؟ اللہ کی کوئی مجبوری ہے؟ اللہ اگر تم مجھ کو دے گا تو تیرے پاس دوسروں کے لیے نہیں رہے گا؟ اللہ سب کو دے گی بھی، اللہ کے پاس بہت ہے۔ تو اللہ کو ایسا بولنا یہ بے ادبی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس میں عبودیت نہیں، دینا تو دے، نہیں دینا تو کوئی بات نہیں، تو مطلب مجھ کو ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایک اعتبار سے گھمنڈ کی زبان ہے، یہ جہالت ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ اللہ سے مانگے، اللہ میں تیرا محتاج ہوں تو مجھ کو دے۔ آدمی عزم کے ساتھ مانگے، یعنی مضبوطی کے ساتھ اللہ سے دعا کرنی چاہیے، مضبوطی کے ساتھ مانگنا چاہیے، اللہ تو دے ہی، مجھ کو چاہیے، مجھ کو تو دے۔ اللہ سے ایسا مانگے، آدمی ضد کے ساتھ مانگے، اللہ کو یہ پسند ہے، اللہ تعالیٰ کو پسند۔ کیوں؟ میرا بندہ میرے سوا کسی اور کے پاس نہیں جاتا ہے، مجھ سے مانگتا ہی ہے، ضد کر کے مانگتا ہے۔ تو یہ مانگنا جو ہے افتقار ہے، مانگنا فقیری ہے۔ فقیر کیسا مانگتا ہے؟ آپ دیکھیں، اس سے اچھا اللہ سے مانگنا چاہیے، اس سے زیادہ اللہ سے مانگنا چاہیے۔ ایک آدمی، آپ دیکھیے، آپ گاڑی روک لیتے ہیں کہیں اس میں، ہاں چوک میں سگنل پہ رکتی نا گاڑی، لوگ آتے مانگنے کے لیے، آپ خاموش رہے 10 بار بولے گا وہ۔ آپ اگر اس کو بولیں بھائی آگے جاؤ تب بھی مانگتا دے دو، اس کو امید رہتی ہے، وہ تو ایک ٹرائی تو کر لیں گے، اور ہو سکتا ہے دل بدل جائے۔ آپ سوچیے، یعنی انسان سے انسان مانگ رہا ہے، ایسا مانگتا ہے، جبکہ یہ بھی فقیر ہے، یہ بھی فقیر ہے، وہ بھی محتاج ہے، یہ بھی محتاج ہے۔ اللہ سے کیسا مانگنا چاہیے کہ اللہ کے پاس تو ہے، یہ بھی نہیں کہ اور وہ سخی ہے، وہ کریم ہے، وہ دینے والا ہے۔ آدمی اللہ سے مانگے، جم کے مانگے اللہ سے، اللہ کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ تو اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کو اللہ تعالیٰ سے عزم کے ساتھ مانگنا چاہیے، اصرار سے مانگنا چاہیے، یوں نہ کہے کہ اللہ چاہے تو عطا کر، اللہ چاہے تو میرے بولنے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ دیکھیے، ایک آدمی اللہ سے کہے اگر تو دینا چاہے تو دے، تو نہیں بھی بولے گا تو میں دینا چاہوں گا تو دوں گا، پھر دعا کیوں کر رہا تو؟ دعا کرنے میں کیا عقل مندی ہے؟ پھر اگر دینا ہے تو دے کا مطلب تو دوں گا، میں نہیں بھی بولے گا تو دوں گا، لیکن تو دعا کر کے اللہ تعالیٰ کی بندگی کا اقرار کر کہ مجھ کو دے، تو مانگ اللہ سے، ورنہ اللہ کو دینا ہے تو ویسے بھی دے سکتا ہے اللہ تعالیٰ، پھر دعا کا حکم کیوں دیا؟ تو یہ بھی جو ہے بے ادبی اللہ کی کہ اس طرح سے آدمی کہے۔ مسئلہ نمبر 27، تقدیر کی وجہ سے دعا میں سستی نہ کرنا۔ یہ بھی نادانی کہ آدمی کہے بھائی تقدیر میں ہوگا تو ملے گا، مانگ کے کیا مطلب؟ اللہ کو دینا ہوگا، دے گا اللہ تعالیٰ، خواہ کیوں مانگے، اللہ نے طے کیا ہوگا تو مل جائے گا، تو دعا کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بیوقوفی ہے، دعا کی ضرورت ہے، کیونکہ تو اللہ کا بندہ ہے تو اس کو مانگنا چاہیے اللہ سے۔ اللہ دے یا نہ دے، تو مانگ، تیری نجات مانگنے میں ہے۔
अल्लाह ताला अगर वो चीज़ नहीं भी देता है तो तब भी तुझको मांगना चाहिए अल्लाह से, क्योंकि तुझको मालूम नहीं अल्लाह देगा कि नहीं देगा, उसके बदले क्या देगा, उसके बदले क्या अल्लाह ताला अजर सवाब देगा, तुझको नहीं मालूम। तो मांगता रहे अल्लाह ताला से। अल्लाह की तकदीर जो भी है अल्लाह ताला जानता, उसने बताया तुझको देगा कि नहीं देगा, नहीं। तो तकदीर के साथ दुआ को जोड़ के दुआ से बचना या दुआ छोड़ना गलत है। अब्दुल्लाह इब्न मसूद, आप देखिए सहाबा की दुआ देखिए। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रदी अल्लाह तआला अन्हु कहते थे अपनी दुआ में, अन्नहु कान यक़ूल अल्लाहुम्मा इन कुन्ता कतबतनी फिस सुअदा फअस्बितनी फिस सुअदा। दुआ करते थे, ए अल्लाह तूने अगर अपने पास मुझे आखिरत में कामयाब होने वालों में लिखा है तो उसी में बाकी रख। फ़इन्नका तम्हु मा तशा व तुस्बित, इसलिए कि तू जो भी चाहता है मिटा देता है, जो चाहता है बाकी रखता है। व इंदका उम्मुल किताब, और तेरे पास उम्मुल किताब है। यानी अल्लाह अगर तूने मुझको नेक लोगों में लिखा है, जन्नतियों में लिखा है, अल्लाह उसको बाकी रख, उसको हटा मत, उसको हटा मत, उसको मिटा मत। इमाम इब्न जरीर तबरी ने इसको रिवायत किया है। इसी तरह से शकीक इब्न सलमा अबू वाइल असदी रहमहुल्लाह, ये ताबईन में से हैं, लेकिन इनको मुखद्रम कहते हैं। मुखद्रम कौन है? जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में थे लेकिन मुलाकात नहीं कर पाए। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में ये मौजूद थे लेकिन मुलाकात नहीं हुई, तो सहाबी बन सके नहीं, लेकिन थे तब भी। वो मुखद्रम उनको कहते हैं। वो दुआ कैसे करते थे? कान मिम्मा युक्सिरु अन यदुआ बिहाउलाइल कलिमात, वो इन कलिमात से दुआ करते थे। क्या कहते थे अपनी दुआ में? अल्लाहुम्मा इन कुन्ता कतबतना अशकिया फमहुना वक्तुबना सुअदा। अल्लाह तूने अगर हमको जहन्नमी लिखा है, नाकाम, बर्बाद होने वाले, जहन्नम में जाने वाले, शकी, अगर तूने अपने पास हमको शकी लिखा है, अल्लाह उसको मिटा, उसको मिटा दे और हमको कामयाब लोगों में से लिख, हमको जन्नतियों में लिख दे। व इन कुन्ता कतबतना सुअदा फअस्बितना, और अगर तूने हमको सईद, कामयाब, जन्नती लिखा है, हमको उसमें बाकी रख। फ़इन्नका तम्हु मा तशा व तुस्बित, इसलिए कि तू जो चाहता है मिटाता है, जो चाहता है सबत कर देता है, बाकी रखता है, लिखता है। व इंदका उम्मुल किताब, तेरे पास उम्मुल किताब है। ऐसी दुआ मांगना चाहिए। अल्लाह जहन्नमी लिखा है, जन्नती बना, नहीं बना सकता अल्लाह। आदमी अल्लाह से मांगने की उसके अंदर यानी हिर्स होना चाहिए, जिद होना चाहिए, मांगे। अब इससे ज़्यादा क्या मांगेगा आदमी? जहन्नमी लिखा तो भी जन्नती बना अल्लाह, क्योंकि तूने जब बताया दुआ करो मैं कबूल करूँगा, हम कर रहे। तूने कहा ना दुआ करो मैं कबूल करूँगा, ये दुनिया की चीज़ें तो है ही है, हम डायरेक्ट जन्नत मांग रहे हैं। जहन्नमी लिखा है तब भी जन्नती बना, ऐसी भी दुआ मांग सकता है आदमी। सलफ हमारे मांगते थे, अब्दुल्लाह इब्न मसूद और शकीक इब्न सलमा, इनसे दुआ साबित है। इब्न जरीर तबरी ने दोनों रिवायतें नकल की हैं और शेख अल-अलबानी ने कहा कि इसकी सनद सही है। नंबर 8, दुआ के आदाब में से एक अदब ये भी है कि दुआ में हद पार करने से आदमी बचे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सयकूनु कौमुन यअतदून फि दुआ, बाद के दौर में कुछ लोग आएंगे ऐसे जो दुआ में हद पार कर देंगे, दुआ में हद पार करेंगे, यानी जो शरीयत की हदें हैं उनको पार कर जाएंगे। इस ताल्लुक़ से कई बातें उलमा ने ज़िक्र की हैं। मिसाल के तौर पर दुआ में हद पार करना ये है कि हराम चीज़ की दुआ करे आदमी। ये क्या हुआ? शरीयत की हुदूद है फलां के, यानी गुनाह की दुआ करे मसलन, तो गुनाह की दुआ करना ये हद पार करना है। या इसी तरह से एक आदमी शेर शायरी में दुआ करे, उलमा ने ये भी कहा है कि सजा दुआ में करना भी इसमें दाखिल है, कि एक आदमी गाने की तरह दुआ करे, गाना गा के दुआ करे। ये क्या है? ये दुआ का मजाक है। बाज़ आप देखिए कव्वालियाँ ऐसी हैं कि जिनमें दुआ है, तो कोई आदमी ऐसे किसी से मांगता है तो इस तरह से गा के ढोल ताशे के ऊपर एक आदमी अल्लाह से मेरी तौबा कह रहा है, शर्म आना चाहिए उसको, बल्कि वो खुद गुनाह करके तौबा कर रहा है। सोचिए,
یعنی اس کی توبہ بھی خود ایک گناہ ہے. آدمی ڈھول تاشے کے ساتھ میں اللہ سے توبہ کر رہا ہے. آپ غور کریں کتنی افسوس کی چیز ہے, وہ توبہ خود گناہ ہے اس کا. تو دعا میں بعض جو ہے آنے والے وہ کیا کریں گے, حدیں پار کر جائیں گے. اسی طرح سے بعض علماء نے کہا ہے کہ چیخ چیخ کے دعا کرنا یہ بھی اسی میں داخل ہے. ایک آدمی چیخ چیخ کے شور شرابہ کر کے دعا کرے اللہ تعالیٰ سے, یہ بھی جو ہے حدود پار کرنے میں آتا ہے. تو ایسی کئی صورتیں اس کی ہو سکتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جب دعا کا حکم دیا ہے تو اللہ نے اعتداء سے بھی منع کیا ہے. سورہ الاعراف میں آیت نمبر 55 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیۃ, اپنے رب کو پکارو تضرع کے ساتھ گڑ گڑا کر, وخفیۃ اور چپکے چپکے. دعا میں اصل کیا ہے, اخفاء, اللہ یہ کہ اس کا ثبوت ہو جہر کا. تو کوشش یہ کرنا چاہیے کہ آدمی چپکے چپکے ہی دعا کرے اللہ سے. شور شرابہ کرنا اعتداء ہے. ادعوا ربکم تضرعا وخفیۃ انہ لا يحب المعتدین. اللہ نے کیا فرمایا, یقیناً اللہ تعالیٰ حدیں پار کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے. تو جیسے دعا کا حکم دیا اور اعتداء کے بارے میں بتایا, اللہ پسند نہیں کرتا ہے حدیں پار کرنے کو. اسی لیے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان قریب قوم آئے گی, ایسے لوگ آئیں گے جو حدیں پار کر جائیں گے. تو یہ سب جو ہے غلط باتیں ہیں دعا میں حدیں پار کرنا. سجع کے الفاظ میں دعا کرنا, جسے ابن عباس کا بھی قول آئے گا آگے کہ آدمی سجع میں دعا کرے, شعر شاعری کی طرح دعا کرے, یہ بھی غلط ہے, یہ بھی مناسب نہیں ہے, یہ مذاق ہے ایک طرح سے. گا گا کے دعا کر رہا ہے آدمی, تو یہ صحیح نہیں ہے, مناسب نہیں ہے. نمبر 9 دعا کے آداب میں سے ہے کہ آدمی اللہ سے مصیبت نہ مانگے, آدمی اللہ سے عذاب نہیں مانگے, یہ دعا کے آداب میں سے ہے. بلکہ انسان کو اللہ سے عافیت اور مغفرت مانگنا چاہیے, رحمت مانگنا چاہیے. انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عاد رجلا من المسلمین, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسلمان صاحب تھے, ان کی عیادت کے لیے گئے. قد خفت فصار مثل الفرق, اتنے کمزور ہو گئے, اتنے بیمار ہو گئے تھے اور ایسے نحیف ہو گئے تھے کہ گویا چڑیا کا بچہ ہو. ایک دم آدمی نحیف ہو گئے, کمزور ہو گئے. فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل كنت تدعو بشيء او تسأله اياه, کہا کہ تم کچھ دعا کرتے تھے, اللہ سے کچھ مانگا تم نے, ایسا کیسے حال ہو گیا تمہارا؟ قال نعم, کہا ہاں. كنت اقول اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. ہاں میں اللہ سے دعا کرتا تھا, اللہ اگر تو آخرت میں مجھ کو سزا دینے والا ہے, جو بھی میری آخرت کی سزا ہے مجھ کو دنیا میں ہی دے دے, آخرت کی بجائے مجھ کو دنیا ہی میں سزا دے دے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ لا تطیقه او لا تستطيع, کہا کہ سبحان اللہ, طاقت ہے تمہارے اندر, یعنی دنیا میں عذاب تم برداشت کر پاؤ گے؟ یعنی کیوں مانگا اللہ سے عذاب؟ اللہ کا عذاب برداشت کرنے کی طاقت ہے کہ تمہارے اندر, تم نئی طاقت رکھتے اس کی. لا تطیقه افلا قلت اللهم آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار, ایسا کیوں نہیں کہا اے اللہ دنیا میں بھی بھلائی دے, آخرت میں بھی بھلائی دے اور جہنم کے عذاب سے بچا لے. اگر تو آخرت کا عذاب دنیا میں مانگ سکتا ہے, آخرت میں بھی عذاب نہیں چاہیے, دنیا میں بھی نہیں چاہیے, یہ بھی تو مانگ سکتا تھا نا, ایسا کیوں نہیں مانگا؟ جب مانگا تو ایسا مانگ لیتا, معافی مانگ لیتا کہ کل کی سزا آج دے دو کل مت دو, کہ بجائے کل بھی مت دو آج بھی مت دو, یہ بھی تو موقع ہے نا. تو ایسا کیوں نہیں مانگا؟ پھر کہتے ہیں فدعا اللہ لہ, پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کے لیے دعا کی. فشفاہ, تو اللہ نے ان کو شفا دے دی, یعنی آپ نے خود دعا کی شفا کے لیے, تو اللہ تعالیٰ نے اس بیماری سے ان کو شفا دے دی. تو کبھی کبھی آدمی کی دعا قبول ہو جاتی ہے, اس لیے دعا بہت سمجھداری سے مانگنا چاہیے. اب دیکھیے انہوں نے کیا مانگا تھا, دنیا میں تکلیف دے دی اللہ نے. تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے, تو آدمی کو دعا بھی بہت سوچ سمجھ کے
کرنا چاہیے، خاص طور سے اولاد کے لیے. آپ دیکھیے بعض اوقات عورتیں کہتی ہیں ماٹی ملے مر جا کے، ہاں ڈوب کے مر جا، کچھ بھی بول دیتی ہیں. کبھی ہو گیا تو سوچیے، کبھی اپنے اوپر آدمی بد دعا کر لیتا ہے، تو نہیں کرنا چاہیے. آدمی کو دعا کرنے میں بہت ہی سمجھداری سے دعا کرنا چاہیے. اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. دعا کے آداب میں نمبر 30 ایک ادب یہ بھی ہے کہ آدمی دعا مانگے تو تکرار بھی اس میں کرے، یعنی ایک چیز میں کو کئی مرتبہ مانگے. یہ بھی ادب ہے، اور یہ گڑ گڑانے کا انداز ہے، یہ محتاجی کا اظہار ہے. فقیر بھی کیا کرتا ہے؟ آپ دیکھیے فقیر کو دیکھیے، دعا مانگنا آ جائے گا. واقعی جو محتاج ہے اس کو آپ دیکھیے کیسے مانگتا ہو. اللہ سے افتقار کے ساتھ مانگے آدمی، واقعی فقیر بن کے مانگے، کیونکہ اللہ فقیر ہیں ہم لوگ بھائی. اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ کی طرف سے ہمارے بارے میں فیصلہ ہے، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے آگے فقیر ہو. تو ہم لوگ ہیں فقیر، واقعی فقیر ہیں ہم لوگ. جو نہیں مانتا وہ عقل کا بھی فقیر ہے. ہم لوگ واقعی فقیر ہیں، اللہ کے محتاج ہیں. اور ایک اعتبار سے یہ عزت بھی ہے کہ آدمی صرف اور صرف اللہ کے آگے فقیر ہو، اللہ کا محتاج اپنے آپ کو مانتا ہو اور مستغنی ہو، مخلوق سے مستغنی ہو، اللہ کے آگے فقیر ہو. یہ شرف والا آدمی ہے. تو بار بار مانگنا یہ بھی کیا ہے؟ محتاجی کا اظہار ہے، اور یہ دعا کا ادب ہے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی ایک لمبی حدیث ہے جس کا ایک ٹکڑا ہے. فرماتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دعا ثلاثا واذا سأل ثلاثا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا کرتے تو 3 بار دعا کرتے ہیں، جب آپ مانگتے 3 بار مانگتے ہیں. یعنی 3 بار مانگنا، اے اللہ مغفرت کر دے، اے اللہ مغفرت کر دے، اے اللہ مغفرت کر دے. تو اس طرح سے تکرار کرنا دعا کی. تکرار کرنا کیا ہے؟ یہ آدمی کے لیے تواضع کی چیز ہے. محتاجی اور عاجزی اور تضرع اور خشوع اور خضوع اس کے اندر ہے. واقعی دعا کی روح ہے یہ چیز. آدمی کو بار بار گڑ گڑا کے مانگنا چاہیے. اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. تو تکرار دعا میں یہ بھی دعا کا ادب ہے. مسئلہ نمبر 31، دعا میں بے جا تفصیل کی بجائے جامع الفاظ اختیار کرنا. بے وجہ تفصیل، اے اللہ میری انگلی اچھی رکھ، اے اللہ میرے انگوٹھا اچھا رکھ، اے اللہ میری کوہنی اچھی رکھ. اللہ سر سے پاؤں تک اچھا رکھ بول سکتا ہے نا آدمی. تو اس طرح سے بے جا تفصیل کرنا صحابی نے منع کیا. اپنے بیٹے کو جب سنا ان سے دعا کرتے ہوئے بیٹے کو، اے اللہ جنت میں دائیں طرف ایسا دے اور فلاں دے اور ایسا محل دے اور یوں دے. انہوں نے کہا کیوں؟ جنت مانگ اللہ سے، جنت مانگ لے، جنت مل گئی، سب مل جائے گا اس میں. کہا تو بعض اوقات آدمی بے وجہ تطویل اور تفصیل اختیار کرتا ہے جس میں رکاکت ہوتی ہے، اس میں وہ خوبی نہیں ہوتی دعا کے اندر. جامع دعا کرنا چاہیے. ایسی دعا جس کے الفاظ تھوڑے ہوں، جس میں زیادہ آ جائے، جس میں زیادہ آ جائے کم الفاظ کے اندر، اس کو جامع کہتے ہیں، جو جمع کر لے ساری چیزوں کو. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستحب الجوامع من الدعاء ویدع ما سوا ذلک. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعاؤں میں سے ایسی دعائیں پسند کرتے تھے جو جامع ہوں، اور اس کے چھوڑ دیتے تھے، تفصیلات کو چھوڑ دیتے تھے. جامع دعائیں آپ کرتے تھے. تو دعا کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ بلا ضرورت، اگر واقعی ضرورت ہے تفصیل کی تو ٹھیک ہے، لیکن بے وجہ کی خامخواہ کی تفصیل جس میں تکلف ہو نہیں کرنا چاہیے. جیسے ایک آدمی دعا کرے اللہ سے، اے اللہ میرے گھر کے ستون کی حفاظت کر، میرے گھر کی کھڑکی کی حفاظت کر، میرے دروازے کی حفاظت کر، دیواروں کی، چھت کی، قالین کی، پنکھے کی. کیا ضرورت ہے؟ میرے گھر بار کی حفاظت کر بول سکتا ہے نا. بے وجہ کی تفصیل ہے، یہ ضرورت نہیں تھی اس کی. تو اس طرح کی تفاصیل جس میں کوئی مصلحت نہ ہو، آدمی ایسی دعا نہ کرے. البتہ جامع دعائیں یہ سنت ہے. ایسی دعا جس میں تھوڑے الفاظ میں بہت کچھ آ جاتا ہو، ایسی دعائیں آدمی کو کرنا چاہیے. مثال کے طور پر آپ دیکھیے، تھوڑی دیر پہلے ہم نے دعا دیکھی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. کیا بچا؟
کچھ بچا اس میں؟ سب آ گیا اس میں. دنیا میں بھلائی، علم آئے گا اس میں، عبادات آئیں گی اس میں، رزق حلال آئے گا اس کے اندر، صحت آئے گی، عافیت آئے گی. بھلائی میں بھلائی کا میننگ کتنا ہے؟ اور بھلائی کس کے حساب سے؟ میرے حساب سے، تیرے علم کے حساب سے. وہ بھی اللہ کے حوالے کر دیا کہ بھلائی اللہ کو بول دیا. اللہ کو معلوم میری بھلائی کس میں ہے. بعض اوقات میں مانگتا ہوں لیکن میری بھلائی اس میں نہیں ہوتی ہے. ہاں بعض اوقات اللہ یہی رشتہ چاہیے، بعد میں بولتا کیوں کیا تھا دعا میں. اور عورت بھی بتائے تھے بہت نیک ہے، ہاں قرآن بہت اچھا پڑھتا ہے اور یوں ہے تو ہے، اتنا کماتا، کائے کا کنگال کہیں کا. بڑی بڑی باتیں کی تھے، خامخواہ دعا کی میں اللہ یہی چاہیے دوسرا نہیں چاہیے. بعد میں معلوم پڑتا ہے سب ہاں معاملہ مصیبت والا تھا. تو انسان کو نہیں معلوم ہے، اللہ جانتا ہے. اے اللہ بھلائی دے دنیا میں، آخرت میں بھلائی دے، اور جہنم سے نجات. وقنا عذاب النار، جہنم کے عذاب سے بچا. یعنی ہمیشہ کے لیے بھی نہیں جانا، شروع میں بھی نہیں جانا، جانا ہی نہیں. اس سے زیادہ کیا مانگ سکتا ہے آدمی؟ اس سارا آ جاتا ہے اس کے اندر. اس لیے آپ دیکھیں گے رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان کیا دعا ہے؟ یہی دعا ہے. تو یہ ایک ادب ہے کہ آدمی بیجا تفاصیل سے بچے. یہ حدیث ابو داؤد اور حاکم کی اور صحیح الجامع صغیر میں موجود ہے. تو یہ آداب ہیں. کچھ آداب اور ہیں جو مزید اس میں ہم دیکھتے ہیں جو آپ کے نوٹس میں نہیں ہیں. اپنے خلاف بد دعا سے بچنا، اپنے خلاف بد دعا نہیں کرنا. کبھی کبھی انسان غصے میں آ کے اپنے اوپر بد دعا کرتا ہے، یہ صحیح نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تدعوا علی انفسکم ولا تدعوا علی اولادکم. اپنے اوپر بد دعا مت کرو، اپنی اولاد کے اوپر بد دعا مت کرو. سنن نبی داؤد کی روایت میں ہے ولا تدعوا علی خدمکم، اپنے خادموں پر بد دعا مت کرو. ولا تدعوا علی اموالکم، اپنے مالوں پر بد دعا مت کرو. لا توافقوا من اللہ ساعۃ یسأل فیہا عطاء فیستجیب لکم. کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری دعا کسی گھڑی میں قبول ہو جائے، جو مانگا ہے وہ ہو جائے. معلوم ہے کہ کبھی کبھی اپنے خلاف بد دعا بھی اللہ قبول کر لے. یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ نہیں کرتا ہے، عموماً نہیں ہوتا ایسا، اس لیے مانگتے کوئی مر نہیں جاتا، اکثر نہیں مرتا ہے، لیکن کبھی ہو بھی سکتا ہے ایسا. تو اللہ تعالیٰ اگر قبول کر لے، وہ قبولیت کی گھڑی ہو اور مانگ لیا اس نے، تو اب بعد میں خود ہی پچھتائے گا. لہٰذا آدمی کو بد دعا اپنے اوپر، اپنی اولاد پر، اپنے خادموں پر اور اپنے مالوں پر بد دعا نہیں کرنا چاہیے. اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے کتاب الزہد والرقائق میں. تو اپنے خلاف بد دعا کرنا بھی مناسب نہیں ہے. اسی طرح سے دعا کے آداب میں ایک ادب یہ بھی ہے کہ آدمی حد بندی نہ کرے. حد بندی دعا میں کیا مطلب ہے؟ کہ کوئی چیز مانگے تو صرف اتنوں کو دے، ایسا نہیں مانگے. سب کو دیا تو کیا نقصان ہے؟ مثال کے طور پر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی صلاۃ وقمنا معه. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور ہم بھی آپ کے ساتھ نماز میں کھڑے ہوئے. فقال اعرابی وهو فی الصلاۃ. ایک دیہاتی شخص تھا، نماز پڑھ رہا تھا. نماز میں اس نے دعا کی. کیا دعا کی؟ اللہم ارحمنی ومحمدا ولا ترحم معنا احدا. اس نے کیا دعا کی؟ اللہم ارحمنی ومحمدا ولا ترحم معنا احدا. اے اللہ میرے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم کر، اور ہمارے دونوں کے سوا کسی پر رحم مت کر. دیہاتی آدمی دعا کیا، یہ کیا مطلب؟ ہم دونوں بس. یعنی اس نے اپنے ساتھ کم سے کم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا، یعنی محبت کرتا تھا، مسلمان تھا آدمی. تو کیا دعا کی؟ اللہ میرے اوپر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم کر، اور ولا ترحم معنا، ہمارے ساتھ کسی تیسرے پہ رحم مت کر. فلما سلم النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال للاعرابی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو ایک روایت میں کہ آپ ہنسے.
اور آپ نے اس دیہاتی سے کہا لقد حجرت واسعا، تو نے تو اللہ کی وسیع رحمت کو محدود کر دیا. حجرت واسعا یرید رحمت اللہ. راوی کہتے ہیں کہ آپ کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کی رحمت کیا ہے، ورحمتی وسعت کل شیء. اللہ نے کیا کہا، میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، اتنی وسیع ہے کہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں، کوئی چیز اللہ کی رحمت سے باہر نہیں. تو نے اللہ کی رحمت جو وسیع ہے اس کو کیا کر دیا، محدود کر دیا. تو ایسی دعا نہ کرے کہ اللہ صرف ہمارے گھر میں ہم لوگوں کے ہی رزق میں برکت دے، باقی کسی کو بھی نہیں. ایسی دعا کی کیا ضرورت ہے؟ اپنے لیے بھی مانگے، دوسروں کے لیے بھی مانگے. دوسروں کے لیے نہیں مانگتا ہے، کم سے کم نہ کی دعا تو نہ کرے. اپنے لیے مانگ رہا ہے، مانگے، سب کے لیے مانگے. آدمی واقعی مومن اور خیر خواہی کا تقاضا یہ ہے کہ جب آدمی کو ایسا لگے کہ یہ دعا میری قبول ہو سکتی تو سب کے لیے مانگے. کبھی کبھی دل میں ایسا لگتا ہے کہ واقعی دل میں رقت ہے اور اللہ سے تعلق اور ساری چیزیں محسوس ہوتی، ان اوقات میں، ان لمحات میں آدمی صرف اپنے لیے مانگے، کیا مطلب ہے؟ سب کے لیے مانگے آدمی، سارے مسلمانوں کے لیے مانگے اور زیادہ سے زیادہ مانگے آدمی. تو اس کا یہ جو چیز ہے اللہ کو بہت پسند ہے. الدین النصیحہ، دین کیا ہے؟ خیر خواہی کا نام ہے، بھلا چاہنا. تو آدمی جب بھلائی کی دعا کر رہا ہے تو سارے مسلمانوں کے لیے کیوں نہیں؟ دوست کے لیے، دشمن کے لیے بھی مانگے بھائی، کیوں نہیں؟ اس کو ہدایت دے اللہ تعالیٰ، اس کو سمجھ دے، مانگے اللہ سے. آدمی کو مانگنا چاہیے، دعا میں کنجوسی نہیں کرنا چاہیے. تو یہ بخاری کی روایت ہے اور کتاب الادب میں امام البخاری نے اس روایت کو نقل کیا ہے. اسی طرح سے ایک اور ادب دعا کے سلسلے میں یہ ہے، یہ آپ کے نوٹس میں نہیں ہے، کہ دعا میں خاص طور سے نماز میں جب آدمی دعا کرے تو آسمان کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے. نماز میں جب آدمی دعا کرتا ہے تو دعا کے وقت میں آسمان کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے. اللہ کے، اور یہ بہت سخت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ رَفْعِهِمْ أَبْصَارَهُمْ عِنْدَ الدُّعَاءِ فِي الصَّلَاةِ إِلَى السَّمَاءِ. لوگ جو نماز میں دعا کے وقت آسمان کی طرف دیکھتے ہیں انہیں چاہیے کہ اپنی اس حرکت سے باز آئیں. او لَتُخْتَفَنَّ أَبْصَارُهُمْ، ورنہ خوف ہے، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی نگاہیں واپس ہی نہ لوٹیں. تو یعنی یہ بہت بڑی ڈانٹ ہے کہ کہیں اندھے نہ ہو جائیں، کہ ان کی نگاہیں چھین نہ لی جائیں، بصارت ان کی، بینائی ان کی سلب نہ کر لی جائے. تو یہ ڈانٹ ہے اس کے اوپر. اس حدیث کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کیا. تو ایک ادب یہ بھی ہے کہ آدمی جب نماز میں کچھ دعا کر رہا ہو تو آسمان کی طرف نہ دیکھے. آپ دیکھیے بعض نادان لوگ، آپ نے دیکھا ہوگا حرم میں تراویح وغیرہ میں ہوتے ہیں، آسمان کی طرف دیکھ رہے ہوتے دعا کے وقت میں. نہیں کرنا چاہیے، بلکہ دعا میں آدمی کو آسمان کی طرف دیکھنا نہیں چاہیے. وہ اس کی نگاہ کہاں ہونی چاہیے؟ نماز میں سجدے کی جگہ پر ہو. اسی طرح سے ایک اور ادب دعا کا یہ بھی ہے، یہ بھی آپ لوگوں کے نوٹس میں نہیں ہے، بھی کوئی غلطی نہیں ہے میری بھائی، اس میں زیادہ نکات بعد میں بھی کبھی سامنے آتے ہیں. تو ایک ادب یہ بھی ہے کہ شعر شاعری اور سجع میں دعا نہ کرے، ردیف اور قافیے کی طرح دعا نہ کرے، پوئٹری کی طرح دعا نہ کرے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فانظر السجع من الدعاء فاجتنبه، دعا میں سجع سے، شعر شاعری کی طرح دعا کرنے سے بچ. فاجتنبه فإني عهدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ لا يفعلون الا ذلك، یعنی لا يفعلون الا ذلك الاجتناب، کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کو دیکھا وہ ایسا ہی کرتے تھے، یعنی دعا میں شعر شاعری کے انداز سے بچتے تھے، وہ دعا میں اشعار اور سجع وغیرہ سے بچتے تھے. تو اس کو امام البخاری اور امام بخاری نے اس کو روایت کیا ہے کتاب الدعوات میں. تو یہ دعا کے آداب میں سے ہے. اسی طرح سے ایک ادب اس میں یہ بھی ہے کہ دعا میں بلا سبب آواز اونچی نہ کرے، بلا سبب آواز دعا میں اونچی نہ کرے. دعا میں اصل اخفا ہے. دعا میں عام طور سے آدمی کو یہ کرنا چاہیے کہ وہ چپکے دعا کرے، سوائے ان مواقع کے جن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آواز سے دعا کرنا ثابت ہے، یا جس میں آواز سے دعا کرنے میں کوئی مصلحت ہو. مثلا کسی انسان کے لیے آدمی دعا کر رہا ہے
आवाज़ से दुआ करे, कोई मसला नहीं, अल्लाह फ़लाँ को हिदायत दे, अल्लाह फ़लाँ की मग़फ़िरत फ़रमाए। या मिसाल के तौर पर आदमी खुतबा दे रहा है, उसमें दुआ कर रहा है, आवाज़ से दुआ कर सकता है जहरन। तो जो मौक़े हैं उनमें आदमी आवाज़ और जहर से दुआ कर सकता है, लेकिन उसके अलावा आदमी चुपके चुपके दुआ करे। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया, वज़कुर रब्बका फ़ी नफ़्सिका तदर्रुअन व ख़ीफ़तन व दूनल जहरि मिनल क़ौली बिलग़ुदुव्वि वल आसाल वला तकुम मिनल गाफ़िलीन। सूरतुल आराफ आयत नंबर 205। अल्लाह फरमाता है, वज़कुर रब्बका फ़ी नफ़्सिक, अपने जी में अपने रब को याद कर, तदर्रुअन व ख़ीफ़तन व दूनल जहरि मिनल क़ौल, गिड़गिड़ा कर और खुफिया तौर पर चुपके चुपके और जहर न करते हुए, अल्फाज को जहरन अदा न करते हुए, बिलग़ुदुव्वि वल आसाल, सुबह और शाम, वला तकुम मिनल गाफ़िलीन, और गाफिलों में से मत बन। इसी तरह से अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया, उदउ रब्बकुम तदर्रुअन व खुफियतन इन्नहु ला युहिब्बुल मुअतदीन, अपने रब को पुकारो, अपने रब से दुआ करो, तदर्रु गिड़गिड़ा कर और खुफिया चुपके चुपके, इसलिए कि अल्लाह ताला हदे पार करने वालों को पसंद नहीं करता है। इब्न अब्बास रदी अल्लाह तआला फरमाते हैं, तदर्रुअन व खुफियतन क़ाला अस्सिर। इब्न अब्बास कहते हैं कि तदर्रुअन व खुफियतन का मतलब क्या है? चुपके चुपके, चुपके चुपके, यानी खुफिया का मतलब नहीं कहीं खुफिया जाके दुआ करे। खुफिया का मतलब ये है कि आदमी चुपके चुपके अल्लाह से दुआ करे, शोर शराबा दुआ में न करे। इब्न कसीर ने कौल इब्न अब्बास का जिक्र किया है। और आप देखें कि हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की दुआ कुरान करीम में सूरे मरियम में अल्लाह ताला ने बताई, तो उसमें भी कैसे दुआ की? निदाअन खफ़िया, चुपके चुपके रब अपने रब से हज़रत ज़करिया ने दुआ की थी। तो दुआ में अफ़ज़ल यही है, असल यही है कि आदमी उसको चुपके चुपके करे, सिवाय उन मकामात के जिनको जहरन करना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा से साबित हो। जैसे नमाज के बाद जो अज़कार हैं उसमें दुआ या कलिमात भी हैं, वो क्या कैसे पढ़ना है? उसको आवाज़ से पढ़ना है, उसमें जहर है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से साबित है। इसी तरह से बाज़ और मसाइल इसमें ज़िम्नन हैं कि क्या दुआ के बाद चेहरे पर हाथ फेरना चाहिए या नहीं, ये भी एक मसला है जो दुआ के आदाब में से है। इस बारे में कोई भी सही रिवायत साबित नहीं है। दुआ करने के बाद चेहरे पर हाथ फेरना साबित नहीं है। बाज़ रिवायात इस बाब में आई हैं, जिनमें से एक रिवायत जो इन सब में ज़्यादा यानी कवी दिखाई देती है, जो कि ज़ईफ़ है। अबू नुऐम कहते हैं, रअयतु इब्न उमर व इब्न ज़ुबैर यदउवानी युदीरानी बिर्राहतैन अलल वज्ह। इमाम अल बुखारी ने अल अदब अल मुफ़रद, ये दूसरी किताब है, बुखारी नहीं, और एक किताब उनकी है अल अदब अल मुफ़रद, उसमें इसको बयान किया है। क्या है? अबू नुऐम कहते हैं कि मैंने अब्दुल्लाह इब्न उमर और अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा दोनों को देखा, यदउवान, कि वो दुआ कर रहे थे, युदीरानी बिर्राहतैन अलल वज्ह, और अपनी दोनों हथेलियाँ चेहरे पर मल रहे थे। अवलन इस रिवायत की सनद सही नहीं है। शेख अल-अलबानी कहते हैं, ज़ईफ़ुल इस्नाद फ़ीही मुहम्मद इब्न फ़ुलैह अन अबी फ़ीहिमा ज़अफ़। इस रिवायत की सनद में मोहम्मद इब्न फ़ुलैह रावी हैं जो अपने वालिद से रिवायत करते हैं, और दोनों के दोनों क्या हैं? दोनों में ज़अफ़ है, लिहाजा ये रिवायत मोतबर नहीं है। मज़ीद ये कि इसके अल्फाज में इस बात की वाक़ई सराहत नहीं है कि दुआ के ख़त्म पर यह था, क्योंकि दुआ के अल्फाज क्या हैं? मैंने देखा कि वो दोनों दुआ कर रहे हैं और अपना हाथ चेहरे पर जो है फेर रहे हैं। तो ये फेरना चेहरे पर दुआ के ख़त्म पर है या दौरान दुआ, इसकी सराहत इसमें नहीं है। लिहाजा ये भी कहना यकीनी तौर पर नहीं होगा कि हाँ ये दुआ के ख़त्म पर ही है, इसकी कोई सराहत इसमें नहीं है। तो ये रिवायत सही नहीं है। इस बारे में और दो रिवायतें हैं, एक हज़रत उमर रदी अल्लाह तआला से हैं जो तिरमिज़ी में हैं, और इसी तरह से इब्न अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हुमा से है जो अबू दाऊद और इब्न माजा ने रिवायत की है। लेकिन ये दोनों भी हदीसें ज़ईफ़ हैं और मिलकर कवी नहीं बनती हैं। उलमा ने कहा कि दोनों मिलकर कवी नहीं बनती। अगरचे हाफिज़ इब्न हजर ने कहा है
کہ सब मिल कर हसन दर्जे की होती है बुलुगुल मराम में, लेकिन सही बात यही है कि इस इसनाद देखने के बाद मुहक्किक उलमा ने बात कही है कि नहीं, कि इन रिवायतों में आपस में क़ुव्वत नहीं बनती, इसलिए कि इनमें ज़ौफ़ ज़्यादा है। तो सही बात इसमें यही महसूस होती है कि दुआ की ख़त्म पर चेहरे पर हाथ फेरने के ताल्लुक़ से कोई कवी हदीस नहीं है। अगर हो तो आदमी अमल कर सकता है, लेकिन अब तक हमारे इल्म में ऐसी कोई हदीस नहीं आई। तो ये कुछ आदाब दुआ के सिलसिले में है। आइए देखते हैं नबी अकरम, छठी फसल हम देखते हैं इसमें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाज़ दुआएं, ये इसलिए भी है ताकि हम इन दुआओं को इख्तियार करें, क्योंकि बहुत जामे दुआएं हैं, वरना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं अगर जमा की जाएं तो वो खुद एक दिन भर का कोर्स हो सकता है। इतनी दुआएं और इतनी प्यारी दुआएं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैं। एक दुआ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है जो इल्म से मुतालिक है, इल्म और अमल से मुतालिक। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी दुआ में यूँ कहते थे, अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी वअल्लिमनी मा यनफ़अनी वज़िदनी इल्मा। इमाम तिरमिज़ी और इब्न माजा ने इसको रिवायत किया है और अस्सहीह में शेख अल-अलबानी ने इसको सही कहा है। अल्फाज इब्न माजा के हैं। 3 बातें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मांगी हैं और तीनों बातें आप देखिए कितनी जामे दुआ है। नंबर 1, अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी, अल्लाह जो कुछ तूने मुझे सिखा दिया है उसको मेरे लिए फ़ायदा मंद बना दे। जो इल्म है उससे इंतिफा की तौफीक दे। 2, वअल्लिमनी मा यनफ़अनी, और मुझको वो इल्म दे जो मेरे लिए नफ़े वाला हो। नंबर 3, वज़िदनी इल्मा, और मेरे इल्म में इजाफ़ा अता फरमा, मेरे इल्म को और बढ़ा। आदमी देखिए 3 एतबार से इल्म के ताल्लुक़ से आदमी नुकसान और ख़सारे में होता है। एक तो ये कि इंसान के पास नफ़े वाला इल्म नहीं होता है, बल्कि बाज़ औक़ात उसके पास गुमराही का और बातिल का इल्म होता है, जादू का इल्म या इस तरह की दूसरी भी खुराफात, शिरक और बिदात का इल्म। तो एक तो ये कि आदमी के पास नफ़े वाला इल्म नहीं होता है, तो इससे पनाह है कि अल्लाह मुझको वही इल्म दे जो नफ़े वाला हो। दूसरी गलती, दूसरा मसला ये है कि इल्म होता है नफ़े वाला, लेकिन वो इल्म उसके लिए फ़ायदा मंद नहीं होता है। न वो इल्म उसके एतक़ाद की इस्लाह करता है, न उस इल्म से आदमी अपने आमाल की इस्लाह करता है, न उस इल्म से आदमी समाज की इस्लाह करता है। तो इल्म होता है लेकिन अमल और दावत के ज़रिए से वो फ़ायदा मंद साबित नहीं होता है। 3, इल्म होता है लेकिन आधा अधूरा, थोड़ा ज़्यादा इल्म नहीं होता आदमी के पास कि उसके लिए किफ़ायत कर जाए। तो आदमी आधे इल्म से क्या करता है, गुमराह हो जाता है। लिहाजा इल्म की क़िल्लत भी इंसान के लिए नुकसान का ज़रिया बनती है। तो एक इसमें दुआ है कि मनफ़ाअत वाला इल्म दे, जो इल्म दिया उससे फ़ायदा उठाने की तौफ़ीक़ दे, और थोड़ा इल्म नहीं ज़्यादा इल्म दे। इससे ये भी मालूम होता है कि ज़्यादा इल्म की तलब अच्छी चीज़ है। बाद लोग क्या बोलते हैं, ज़्यादा इल्म अच्छा नहीं, ज़्यादा इल्म हासिल करोगे गुमराह हो जाओगे, उससे ज़्यादा अक्लमंद, ज़्यादा इल्म मुनासिब नहीं, ज़्यादा इल्म करेंगे ज़्यादा सवाल होंगे क़यामत के दिन। ज़्यादा इल्म आएगा तो ज़्यादा अमल करना पड़ेगा, फिर अमल नहीं कर पाएंगे तो फिर पकड़े जाएंगे। इसलिए क्या करो, ज़्यादा इल्म हासिल मत करो। तो ये भी गुमराही है। जिस इंसान को मालूम है कि उसके ऊपर इल्म हासिल करना लाजिम है, अगर वो इल्म में कोताही करता है तो ये अल्लाह के नज़दीक गुनाहगार है। तलबुल इल्म फ़रीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम, इल्म तलब करना, इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। तो इस दुआ में आप देखिए, इल्म से फ़ायदा उठाना और नफ़ा वाला इल्म अल्लाह से मांगना और ज़्यादा इल्म मांगना, तीनों चीज़ें हमको एक ही दुआ में मिलती हैं। बहुत जामे दुआ है। नंबर 2, फ़रवा इब्न नौफल अशजई कहते हैं, सअलतु आइशत अम्मा कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यदउ बिहिल्लाह, मैंने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला से पूछा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से क्या दुआ करते थे, आप अल्लाह से क्या मांगते थे। क़ालत
कान यक़ूल अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन शर्रि मा अमिलतु व मिन शर्रि मा लम अअमल। आप दुआ करते थे अल्लाह ताला से, कितनी छोटी दुआ लेकिन सब आ गया इसमें। ऐ अल्लाह, मैं तेरी पनाह मांगता हूँ हर उस अमल के शर से जो मैंने किया है और उस अमल के शर से भी जो मैंने नहीं किया। इंसान या तो करेगा या तो नहीं करेगा, लेकिन इंसान की ज़िंदगी में क्या होता है, बाज़ औक़ात करने के काम नहीं करता, नहीं करने के काम करता। तो जो करने का काम मैंने नहीं किया उसका जो शर है दुनिया और आखिरत में वबाल अगर है तो अल्लाह मैं तेरी पनाह मांगता हूँ, मुझको बचा ले उसके शर से। जो करना था मैंने नहीं किया, तो जो मैंने नहीं किया वो कौन सा है, करना चाहिए था। और जो मैंने किया है उसके शर से भी मैं तेरी पनाह मांगता हूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा कोई काम नहीं किया या ऐसा काम नहीं छोड़ा जो करना चाहिए था, और ऐसा कोई काम नहीं किया जो नहीं करना चाहिए था, लेकिन हमको सिखाने के लिए आपने इस तरह से कहा। और दूसरी बात ये कि वाकई जब इंसान अल्लाह से डरता है तो नहीं करके भी अल्लाह से डरता है। वाकई डरने वाला इंसान, वाकई जब डरने वाला होता है इंसान, अब दुनिया में लोगों में भी देखिए आप, बच्चे जो नेक होते हैं अगर शरारत करने वाले बच्चे को डांटे तो वो भी डर जाता है। कुछ किया नहीं उसने, लेकिन फिर भी क्या है, उसके मिजाज में तकवा है, उसके मिजाज में हया है, उसके मिजाज में डर है। तो गलती करने वाले को डांटे तो वो भी डरता है, हालांकि उसने कुछ भी गलती नहीं किया है। लिहाजा जो इंसान जिसके दिल में अल्लाह का डर होता है वो बुरे लोगों को देख के खुद डरता है और वो अपने आप को अच्छा नहीं समझता है, वो अच्छा करके भी समझता मैंने कोताही की। जब उसका पैमाना आला होता है तो उसके आला अमाल भी उसको कमतर दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते थे, ऐ अल्लाह मैं तेरी पनाह मांगता हूँ हर उस अमल के शर से जो मैंने किया और उन अमाल के शर से भी जो मैंने नहीं किए। सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं, सारी कोताहियाँ हमारी इसमें जमा हो जाती है और उन सब के शर से हम पनाह मांग रहे हैं, दुनिया और आखिरत में अजाब से अल्लाह से पनाह मांग रहे हैं। और एक दुआ है, शद्दाद इब्न औस कहते हैं, सहाबी हैं, क़ाल अली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या शद्दाद इब्न औस, ए शद्दाद इब्न औस, इदा रअयत अन्नास क़द इक्तनज़ु अज़्ज़हब वल फ़िद्दत फ़क्निज़ हाउलाइल कलिमात। है शद्दाद इब्न औस, जब तू देखे लोगों को कि वो सोने चांदी के ख़जानों के पीछे पड़ गए हैं तो तू इन कलिमात का एहतमाम ख़जाना समझ। तू इस दुआ को मांगने ही को ख़जाना बना ले अपने लिए। वो सोने चांदी में पड़े, लेने दे उनको, लेकिन तो इन कलिमात को, इस दुआ को तू याद कर, इसका एहतमाम कर, इसी को तू ख़जाना समझ ले, इसलिए कि ख़जाने से भी बेहतर है। फ़क्निज़ हाउलाइल कलिमात, क्या कलिमात है वो, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका सबात फ़िल अम्र, ऐ अल्लाह मैं तुझसे सवाल करता हूँ, मैं तुझसे मांगता हूँ दीन पर साबित कदमी। सबसे बड़ी और सबसे पहली और सबसे अहम चीज़, दीन पर साबित कदमी तुझसे तलब करता हूँ। वल अज़ीमत अला रुश्द, और हिदायत के रास्ते पर अजीमत के साथ चलने की तौफीक मांगता हूँ। एक है गिरते पड़ते सुस्ती के साथ चल रहा कैसा, तो भी छोड़ छोड़ के सिर्फ फर्श पर पकड़ के चल रहा। दूसरा रास्ता कैसा है, मुजाहदे वाला, कुर्बानी वाला, फ़राइज़ के साथ नवाफिल का भी एहतमाम, और जितना करना है और ज़्यादा कर रहा है अपनी तरफ से, लाजिम छोड़ के और ज़ायद कर रहा है, यानी नवाफिल का भी एहतमाम कर रहा है, और रुखसत की बजाय मुजाहदे का रास्ता अपना रहा है, अजीमत का। वल अज़ीमत अला रुश्द व अस्अलुका मूजिबात रहमतिक व अज़ाइम मग़फ़िरतिक, अल्लाह मैं तुझसे मांगता हूँ क्या, वो सारी चीज़ें, वो असबाब जिनसे तेरी रहमत का हुसूल लाजिम और यकीनी हो जाता है। अल्लाह वो असबाब दे दे जिनसे तेरी रहमत यकीनन मिले। व अज़ाइम मग़फ़िरतिक, और वो बड़े बड़े असबाब जिनके ज़रिए तेरी मग़फ़िरत, तेरी तरफ से मग़फ़िरत का हुसूल यकीनी हो जाता है। व अस्अलुका शुक्र निअमतिक, और मैं तुझसे मांगता हूँ नेमत के शुक्र की तौफ़ीक, तेरी नेमतों का शुक्र अदा करने वाला हो जाऊँ। व हुस्न इबादतिक, और बेहतरीन तौर पर तेरी इबादत करने की तौफ़ीक। व अस्अलुका क़ल्बन सलीमन
وَلِسَانًا صَادِقًا، اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں کہ مجھ کو تو کیا دے؟ قلب سلیم دے، ایسا دل جو شرک، کفر، نفاق، شک، حسد، کینہ، کپٹ، بغض، عداوت، ریا، ساری خرافات، قلبا سلیما، ٹھیک ٹھاک ایک دم اچھا دل مجھ کو دے دے۔ وَلِسَانًا صَادِقًا، اور سچی زبان مجھ کو عطا کر۔ وَأَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَعْلَمُ، اے اللہ جو تیرے علم میں بھلائی ہے مجھ کو دے دے۔ اپنی عقل چلتی کہ صحیح، تھوڑی دیر پہلے بتایا تھا میں بھلائی، ہم بعض اوقات انویسٹ کرتے بعد میں معلوم پڑتا غلطی کیا۔ بزنس میں آدمی پیسہ لگاتا ہے، بعد میں معلوم پڑتا ہے میں نے غلطی کی، چاہے نکاح ہو، بزنس ہو، گھر لیتا ہے کسی علاقے میں، اتنا جی کا جنجال ہو جاتا ہے، اس کو سستے میں بیچ کے نکلنا پڑتا ہے وہاں سے۔ کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ کتنی غلطیاں کرتا ہے۔ تو اپنے حساب سے وہ خیر سمجھتا ہے، نہیں، اے اللہ تیرے علم میں جو خیر ہے دے دے مجھ کو۔ وَأَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَعْلَمُ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَعْلَمُ، اے اللہ جس چیز کو تو جانتا ہے کہ یہ شر ہے، اللہ مجھ کو بچا لے اس سے، یعنی اللہ کے علم کے حوالے کر دے آدمی۔ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا تَعْلَمُ، اور میں ہر اس گناہ سے تیری مغفرت چاہتا ہوں جو تیرے علم میں میری غلطی ہے۔ بعض اوقات آدمی خود نہیں جانتا ہے کہ اس نے غلطی کی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے آدمی کیا کر رہا ہے کہ اللہ میں استغفار کرتا ہوں ہر اس غلطی سے جس کو تو جانتا ہے کہ وہ غلطی ہے۔ اِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُیُوبِ، یقیناً تو سارے غیبوں کا جاننے والا ہے۔ کیسی دعا ہے یہ، کتنی زبردست دعا ہے، یعنی اس میں دین پر ثابت قدمی، اسی طرح سے رحمت، مغفرت، اسی طرح سے اللہ کا شکر، اس کی عبادت، قلب سلیم، اچھی زبان، سچی زبان، پھر اللہ کے علم کے مطابق خیر، اللہ کے علم کے مطابق شر سے نجات، اور ساری غلطیوں سے اللہ کے علم کے مطابق، جو اللہ کے علم ہے کہ ہماری غلطی ہے، مغفرت کی بھی دعا اللہ سے۔ اور انک انت علام الغیوب، کیوں؟ اس لیے کہ تو سارے غیوب کا جاننے والا ہے۔ اس حدیث کو امام الطبرانی نے روایت کیا الکبیر میں، اور الصحیحہ میں شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے۔ اذان کتنے بجے؟ 4 کو اذان ہے، ٹھیک ہے۔ 7ویں فصل ہم دیکھتے ہیں، دعا میں وسیلہ اختیار کرنا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بغیر وسیلے کی دعا قبول نہیں ہوتی، لہٰذا کچھ لوگ ہیں جو قبروں پر جا کر قبر والوں سے مانگتے ہیں، یہ شرک ہے۔ قبر سے مانگنا، صاحب قبر سے مانگنا شرک ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو کسی شخصیت کے نام کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں، یہ اگرچہ شرک نہیں ہے لیکن یہ بھی غلطی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ کسی کے نام کے وسیلے سے مانگا جائے، کسی کے حق کے، کسی کے مقام کے وسیلے سے مانگا جائے۔ جیسے کوئی آدمی کہے اللہ میرے دادا جان حافظ تھے، میری مغفرت کر دے، دادا جان کا تیرا کیا ہے؟ تو کوئی آدمی کسی کے نام، کسی کے مقام یا کسی شخصیت کے تذکرے کے ساتھ اللہ سے کچھ مانگے تو یہ بھی ثابت نہیں ہے، اس طرح کی کوئی دلیل قرآن و سنت میں نہیں ہے۔ تو کسی سے ڈائریکٹلی قبر والوں سے مانگنا شرک ہے، اور کسی شخص کے نام کے وسیلے سے مانگنا یہ غلطی ہے، بلکہ اس کو بدعت بھی کہا جا سکتا ہے۔ تو اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ لیکن وسیلے میں بعض لوگ دوسری طرف چلے گئے، انہوں نے کہا وسیلہ دعا میں ہے ہی نہیں، دعا میں وسیلے کی کوئی ضرورت نہیں، ڈائریکٹ اللہ سے مانگو، اللہ کسی وسیلے کا محتاج نہیں ہے۔ یہ بھی نادان ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وسیلہ ہم اس لیے اختیار نہیں کرتے ہیں کہ اللہ محتاج ہے۔ وسیلہ دعا میں کرنا، اختیار کرنا، وہ ہمارے لیے ادب ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کو ادب ملا ہے۔ کون سا وسیلہ صحیح ہے، کون سا وسیلہ غلط ہے، آدمی کو معلوم ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ آدمی سرے سے سب کچھ انکار کرتے ہیں۔ جیسے ایک آدمی مثال کے طور پر غیر اللہ سے دعا نہیں کرنا چاہیے، تو کیا دعائی غلط ہو جائے گی؟ نہیں، غیر اللہ سے دعا نہیں کرنا چاہیے، لیکن اللہ سے دعا کرنا چاہیے۔ تو ایک چیز غلط ہوتی ہے اور ایک چیز صحیح ہوتی ہے، تو آدمی کو دونوں میں فرق معلوم ہونا چاہیے۔ تو وسیلہ بھی
غلط وسیلہ بھی ہے اور صحیح وسیلہ بھی ہے. صحیح وسیلہ کیا ہے؟ وہ 3 ہیں، یاد رکھیں اس کو. دعا کرنے میں وسیلہ اختیار کرنا 3 قسم کے وسیلے مشروع ہیں، شریعت میں جائز بلکہ مستحب ہیں. وہ کون کون سے ہیں؟ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا وسیلہ. اللہ تعالیٰ کے ناموں اور اس کی صفات کا وسیلہ، اللہ کے ناموں اور اس کی صفات کے وسیلے سے دعا کرنا، یہ پہلا وسیلہ ہے جو کہ جائز بلکہ مستحب ہے، اچھی چیز ہے، دعا قبول ہوتی ہے اس سے. نمبر 2، اپنی نیکی کے وسیلے سے دعا کرنا، کہ کوئی نیکی انسان نے کی ہے، اس نیکی کی بنیاد پر اللہ سے مانگے، اللہ میں نے نیکی کیا لہٰذا میری فلاں دعا قبول کر لے، تو یہ بھی جائز اور مستحب ہے. نمبر 3، کسی نیک انسان کے وسیلے سے دعا کرنا، یعنی اس کو دعا کی گزارش کرنا تاکہ وہ دعا کرے، بشرطے کہ وہ قبر میں نہ ہو. زندہ بولنے میں بھی کیا ہوتا ہے بعض اوقات وہ زندہ ہی ہے نا، اس کی موت نہ ہوئی ہو، اس کو موت نہ آئی ہو، کوئی زندہ انسان ہے، اس سے کہا کہ آپ میرے لیے دعا کیجیے، تو یہ تیسرا وسیلہ ہے. یہ 3 وسیلے مشروع ہیں، ثابت ہیں. ان کی دلیلیں کیا ہم دیکھتے ہیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما قال عبد قط اذا اصابه هم او حزن. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی کوئی بندہ، جب اسے کوئی فکر یا غم پیش آئے، غم لاحق ہو، فکر اور غم اگر اس کو پیش آئے، جب بھی وہ یوں کہے، کیا کہے؟ اللہم انی عبدک ابن عبدک ابن امتک، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرا، انی عبدک میں تیرا بندہ ہوں اور تیرے بندے کا بیٹا ہوں، تیری بندی کی اولاد ہوں، تیرے بندے کا بیٹا، بندی کا بیٹا، میں بھی بندہ، میرا باپ بھی بندہ، میری ماں بھی بندی، تو ہم تیرے سب کیا ہیں؟ بندے. یہ عاجزی کے کلمات ہیں، ہم سب بندے ہیں تیرے. ناصیتی بیدک، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، یعنی میں پورا تیرے کنٹرول میں ہوں، جیسا تو چاہے میرے ساتھ کرے، میرا کیا کچھ چلتا ہے کیا؟ میری زندگی میں تو تیرا ہی چلتا ہے. ناصیتی بیدک، میں تیرا غلام ہو گیا. کیا ناصیتی بیدک ماض فی حکمک، میری زندگی میں صرف اور صرف تیرا حکم چلتا ہے، یعنی جو بھی بیماری، صحت، راحت، تکلیف، میری زندگی میں فیصلے تیرے چلتے ہیں. ماض فی حکمک عادل فی قضاؤک، ہاں میرے بارے میں جو بھی تیرا فیصلہ ہے کبھی ظلم والا نہیں ہوتا ہے، میرے زندگی میں جو بھی فیصلہ تیرا ہے کیسا ہے؟ عدل و انصاف والا ہے، تو مجھ پر کبھی ظلم نہیں کرتا ہے. تکلیف آئی ہے، مصیبت ہے، فکر ہے، غم ہے، لیکن کیا کہہ رہا ہے؟ عادل فی قضاؤک، میرے بارے میں جو بھی حال جس حال میں ڈالا ہے وہ عدل و انصاف ہے، ظلم نہیں ہے. اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احد من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک. اے اللہ میں تیرے ہر اس نام کے وسیلے سے تجھ سے دعا کرتا ہوں جو تو نے اپنے لیے اختیار کیا، یا اسے اپنی کسی کتاب میں نازل کیا، یا اپنے بندوں میں سے کسی کو نام سکھایا، یا پھر اپنے علم غیب میں اس کو تو نے چھپا رکھا ہے. جو نام تو نے اپنے لیے اختیار کیا، اپنی کسی کتاب میں نازل کیا، یا اپنے کسی بندے کو سکھایا، یا پھر اپنے علم غیب میں اس کو چھپا کر رکھا ہے، میں ہر اس نام کے وسیلے سے تجھ سے دعا کرتا ہوں. اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے اسماء کا ماخذ کیا ہے؟ اللہ کی کتاب، انبیاء کی تعلیمات، یہی ہے نا. اللہ تعالیٰ نے خود اپنے لیے جو نام اختیار کیا وہ اللہ کا نام ہے. یہ نہیں کہ آدمی کہنے لگے اللہ کو برہما بھی بول سکتے ہیں، یہ سب خرافات ہیں، یہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے. اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں وہ ہیں، بنانے کی اجازت نہیں ہے. تو کیا کہا کہ تو نے جو اپنے لیے نام اختیار کیا، یا اپنی کتاب میں نازل کیا، یا اپنے کسی بندے، کس کو سکھاتا اللہ تعالیٰ؟ نبیوں کو،
اپنے کسی نبی اور رسول کو تو نے سکھایا یا پھر اپنے علم غیب میں چھپا کے رکھا ہے؟ تو انبیاء کا علم، کتاب اور سنت کا علم ہی اللہ کے اسماء کا ماخذ ہے، اور اللہ کے نام خود اللہ نے اپنے لیے اختیار کی، کسی اور نے اس کو نہیں دیے ہیں۔ ان تجعل القرآن ربیع قلبی، میں دعا کرتا ہوں کہ قرآن کو تو میرے دل کے لیے بہار بنا دے۔ بہار کا موسم ہوتا ہے، بہار کا موسم بنا دے۔ ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور بصری، اور میری آنکھوں کا نور بنا دے، وجلاء حزنی، اور میرے غم کو دور کرنے والا بنا دے، وذهاب ہمی، اور میری فکروں کو ہٹانے والا، مٹانے والا بنا دے۔ الا اذهب اللہ ہمہ وابدلہ مکان حزنہ فرحا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب بھی فکر اور غم کے حالات میں دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی فکر کو ہٹا دے گا اور اس کی جگہ، اس کے غم کی جگہ اس کو خوشی عطا فرمائے گا یہ دعا کرنے پر۔ قالوا یا رسول اللہ ينبغي لنا ان نتعلم هذه الكلمات، کہ اللہ کے رسول کیا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کلمات کو سیکھیں؟ ہم کو یہ کلمات سیکھنے چاہیے؟ قال اجل، کہا کہ ہاں، ينبغي لمن سمعهن ان يتعلمهن، جس کسی نے ان کلمات کو سنا ہے اس کو چاہیے کہ ان کو سیکھے، اس کو چاہیے کہ ان کلمات کو سیکھے۔ اس حدیث کو امام ابن حبان نے روایت کیا اور شیخ الالبانی نے اس کو الصحیحہ میں ذکر کیا اور کہا کہ صحیح ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں کس وسیلے سے دعا کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اپنے اللہ کے ناموں کے وسیلے سے۔ اور کسی کے نام ہوتے تو آتا نا، کس کے ناموں کے وسیلے سے دعا کرنا ہے؟ اللہ کے، تو اسماء اللہ کے۔ نمبر 2، دوسرا وسیلہ، مسئلہ نمبر 33، اپنے نیک عمل کے وسیلے سے دعا کرنا۔ اپنے، پڑوسی کے نہیں، باپ دادا کے نہیں۔ اللہ، ہمارے ابو بہت اچھی لمبی لمبی نماز پڑھتے تھے، مسجد کے امام تھے، لہٰذا ایسا عطا فرمائے۔ اس کو اسی مسجد میں جاب مل سکتا ہے؟ نہیں، دوسرے کے اعمال کا وسیلہ نہیں، اپنے عمل کا وسیلہ۔ جیسے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بتایا الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، سورہ آل عمران میں اللہ نے بتلایا کہ اللہ کے نیک بندے جو کہتے ہیں اے ہمارے رب اننا آمنا، ہم ایمان لے آئے، ہم ایمان لے آئے، فاغفر لنا ذنوبنا، تو ہمارے گناہوں کی مغفرت کر دے، وقنا عذاب النار، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ تو جو مغفرت کی اور جہنم کے عذاب سے پناہ کی جو دعا ہے اس کی بنیاد کس پر رکھی گئی؟ ہاں، تو فا جو آ رہا ہے، اے اللہ ہم ایمان لائے تو ہماری مغفرت کر دے اور جہنم سے ہم کو بچا لے۔ تو اپنے ایمان کو بنیاد بنا کر، ایمان کس کا عمل ہے؟ ایمان عمل ہے کہ نہیں؟ ایمان لانا عمل ہے، کس کا عمل ہے؟ بندے کا۔ تو بندہ اپنا عمل ذکر کر رہا ہے اور اس عمل کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ سے مغفرت اور جہنم سے پناہ مانگ رہا ہے۔ اس طرح کی کئی مثالیں قرآن کریم میں ہیں۔ مثال کے طور پر ایک لمبی حدیث ہے جو پوری حدیث میں ذکر نہیں کروں گا، جو حاشیے میں آپ کے پاس ہے نیچے۔ اس کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ 3 لوگ غار میں پھنس گئے اور انہوں نے اللہ سے آپس میں مشورہ کیا، کہا کہ چلو ہم اپنے اپنے عمل کو ذکر کر کے اللہ سے دعا کرتے ہیں، شاید کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس مصیبت سے نجات دے۔ غار میں پھنس گئے اور اوپر پتھر آگے رک گیا، اس پہ بند۔ اب پہلے نے اپنا عمل ذکر کیا، ماں باپ کی خدمت، اے اللہ میں ماں باپ کی خدمت کیا، لمبی روایت ہے وہ، آپ اس کو کبھی پڑھیں، مختلف کتابوں میں حدیث موجود ہیں۔ تو اے اللہ میں نے اپنے ماں باپ کی ایسی ایسی خدمت کی، اگر تیرے نزدیک اللہم ان کنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة، کیا کہا؟ اے اللہ اگر میں نے یہ عمل صرف تیرے لیے کیا تھا تو اس غار سے اس پتھر کو ہٹا کے ہم کو باہر نکال۔ تو اس نے کیا کہا؟ اپنا نیک عمل ذکر کیا اور کہا کہ اگر یہ میں نے تیرے لیے کیا ہے تو مجھ کو نکال دے، یعنی اپنے نیک عمل کے وسیلے سے اللہ سے دعا کی۔
اور اس طرح سے اور 2 لوگ بھی تھے کہ اس کی رشتہ دار ایک عورت تھی، خاتون تھی، اس کے ساتھ اس نے زنا کے لیے اس کو مجبور کیا، پھر آخری وقت میں اس نے کہا اللہ سے ڈر، تو اس نے اس کو چھوڑ دیا، اس کے ساتھ زنا نہیں کیا اللہ سے ڈر کے، اتنی قدرت کے باوجود اس نے کہا اللہ اگر میں نے تیرے لیے کیا تھا تو تم مجھ کو اس میں سے نکال۔ تیسرا ہے کوئی آدمی اس کے پاس کام کرتا تھا، اس کا پیسہ رہ گیا تھا، اس نے سنبھال کے رکھا، بڑھایا چڑھایا اس کو، اور پھر اس کو آنے کے بعد پورا کا لے لیتے رہے۔ کہا اللہ اگر میں نے تیرے لیے کیا تھا تو تو ہم کو اس چٹان کو، اس پتھر کو ہٹا دے اور ہم کو باہر یہاں سے نکلنا ممکن بنا دے۔ تو پہلے سے تھوڑا ہٹا، دوسرے سے تھوڑا، تیسرے سے پورا ہٹ گیا اور تینوں باہر نکل گئے۔ تینوں نے کس کے عمل کا کیا؟ ہاں اس نے کہا ان دونوں کے بھی عمل کا، ہاں تینوں میں سے کسی نے بھی یہ نہیں کہا اے اللہ ہم سب نے تینوں نے جو بھی عمل کیے نیک ان کے وسیلے سے ہم دعا کرتے ہیں، کیا ایسا اجتماعی دعا کرے سب تینوں مل کے بہت ثواب ملتا اس کا؟ نہیں، ہر ایک نے کیا کیا؟ اپنی اپنی دعا کیا اور اپنے اپنے عمل کا وسیلہ لیا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اپنے عمل کا وسیلہ۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک انسان اگر اپنے کسی نیک عمل کے وسیلے سے اللہ سے دعا کرے تو یہ دعا مستحب ہے اور اللہ مصیبت سے نجات دیتا ہے۔ مثلا کسی نے کوئی نیکی کی ہو، اس کے اور اللہ کے بیچ میں ہو، مصیبت میں پھنس گیا، اللہ میں نے تیرے لیے کیا تھا اور کسی اور کے لیے نہیں کیا تھا، اللہ اگر واقعی اس نیکی کی تیرے نزدیک کوئی حیثیت ہے اور واقعی میں نے تیرے لیے کیا تھا، مجھ کو اس مصیبت سے نجات، کوئی حرج نہیں ہے، یہ جائز ہے اس طرح کا وسیلہ۔ لیکن دوسرے کے اعمال نہیں، ہماری مسجد کے امام صاحب پابند نماز کے اللہ مجھ کو بچا لے، تو اس کا کوئی جوڑ ہے نہیں۔ نمبر 3، تیسرا وسیلہ کیا ہے؟ نیک انسان سے دعا کرانا، نیک انسان سے دعا کی گزارش کرنا۔ عطا ابن ابی رباح کہتے ہیں قال لی ابن عباس الا اریک امرأة من اہل الجنہ قلت بلا، کہا کہ کیا میں تمہیں ایک جنتی عورت دکھاؤں؟ کہا کہ ضرور۔ قال هذه المرأة السوداء، یہ عورت کالی کلوٹی عورت، آتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، فقالت انی اسرع وانی اتکشف فادعوا اللہ لی، آئی اور کہا اللہ کے رسول مجھے مرگی کی بیماری ہے اور جب دورہ پڑتا ہے تو میری بے پردگی ہو جاتی ہے، اللہ سے دعا کر دیجیے میرے لیے، یعنی شفا کی۔ قال ان شئتی صبرتی ولک الجنہ، کہا اگر تم چاہو تو صبر کر لو، تمہارے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ اگر تم دعا کرانے کے لیے آئی ہے، کہا کہ اگر تم چاہو تو صبر کر لو، بیماری باقی رہے گی لیکن صبر کرو، تمہارے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ وَإِن شِئْتِ دَعَوْتُ اللَّهَ أَن يُعَافِيَكَ، اور اگر تم چاہو تو میں تمہارے لیے دعا کر دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس بیماری سے تم کو عافیت دے دے، تمہاری مرضی، چوائس، بیماری باقی، صبر، جنت، بیماری کے لیے دعا، شفا کے لیے شفا مل جائے گی لیکن جنت کا کوئی یعنی پکا وعدہ نہیں، پھر عمل کرو جاؤ جنت میں، دو میں سے ایک چننا ہے تم کو۔ فقالت اصبر، اس عورت نے کیا کہا؟ نہیں پھر میں صبر کر لیتی ہوں۔ آئی تھی کس چیز کے لیے؟ دعا کر دیجئے شفا کے لیے، لیکن جیسے ہی دیکھا دنیا کی تکلیف، بیماری کی یا پھر جہنم کی تکلیف، عذاب والی، نہیں جہنم نہیں چاہیے، کیا چاہیے؟ جنت۔ کہا قالت اصبر، میں صبر کر لوں گی کوئی بات نہیں، لیکن کیا کہا؟ فقالت انی اتکشف، لیکن کہا کہ اللہ کے رسول جب دورہ پڑتا ہے تو پردے کا کوئی لحاظ نہیں رہتا ہے، مرغی کا دورہ پڑتا ہے کسی کو ہوش ہوتا ہے؟ نہیں، میں بے پردہ ہو جاتی ہوں۔ اتکشف فادعوا اللہ لی، اللہ اتکشفا، کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ میری بے پردگی نہ ہو اس حالت میں، یعنی اس کو فکر کس چیز کی ہے؟ بے پردگی نہیں ہونا چاہیے۔ آپ سوچئے مرغی کی حالت میں عورت شریعت کی مکلف ہوتی ہے؟ ایک عورت بے ہوش ہو جائے اور بے پردہ ہو جائے تو کیا اس پر گناہ ہے؟ نہیں، اس وقت میں مکلف بھی نہیں ہے، لیکن اس دور کی عورتوں کو اتنا پردے کا احساس تھا کہ دورہ پڑے تب بھی بے پردہ نہیں ہونا چاہیے۔ آج کی ہماری بہنوں کو سوچنا چاہیے، جو پردہ نہیں کرتی ہیں ان کو احساس ہونا چاہیے کہ وہ کون سی عورتیں تھیں اور آج ہمارا حال کیا ہے۔
کہ وہ مرگی کا دورہ پڑ رہا ہے، وہ دنیا کی تکلیف چل جائے گی، بیماری باقی رہ چلے گا، لیکن بے پردگی نہیں ہونا چاہیے، اس حال میں بھی نہیں ہونا چاہیے. کہا کہ انی اتکشف فادعوا اللہ لی اللہ اتکشف، آپ کم سے کم اتنی دعا کر دیجئے اللہ تعالیٰ سے کہ اس حال میں جب دورہ پڑے تو مجھے میری بے پردگی نہ ہو. فدعا لہا، آپ نے اس کے لیے یہ دعا کر دی کہ اللہ ایسے حال میں وہ بے پردہ نہ ہو، تو آپ نے اتنی دعا کی. آپ سوچئے، یعنی ایک تو یہ بات ملتی ہے کہ ان کے نزدیک آخرت کتنی اہم تھی کہ بیماری زندگی بھر ساتھ رہے گی، چلے گا، لیکن ہم کو جہنم سے بچ کے جنت میں جانا ہے. آخرت کو ترجیح دینے کی مثال آپ دیکھیے، اس زمانے میں بھی بیماریاں ہوتی تھیں، وہ نیک لوگ تھے. آپ دیکھیے وہ جنتی عورت، ابن عباس کیا کہہ رہے ہیں؟ جنتی عورت دکھاؤ. اور وہ عورت کیسی ہے؟ بیمار ہے. معلوم ہوا کہ ایک نیک انسان بھی بیمار ہو سکتا ہے، جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت کا وعدہ ہو، بیماری اس کو بھی رہ سکتی ہے. ہم سوچتے ہیں کہ کوئی بیماری آ گئی، کوئی تکلیف آ گئی، کیا اللہ ایسا کر رہا ہمارے ساتھ؟ آپ دیکھیے وہ نیک لوگ ہیں، ان کو بھی تو بیماریاں تھیں، ان کو بھی پریشانیاں تھیں. تو پریشانی زندگی کا ایک حصہ ہے، لازمی جز ہے، لیکن اگر آدمی اس پر صبر کر لیں، اللہ سے راضی رہیں، اللہ سے دعا کرتا رہیں، اگر اللہ ممکن ہے اس کی دعا قبول کر کے اس کی بیماری ہٹا دے، اور نہیں بھی ہٹایا اگر اللہ نے، کچھ نہ کچھ تو دے گا نا اللہ اس کے اوپر. جیسے اس عورت کے لیے کیا مل گیا؟ آپ غور کریں گے، وہ لینے گئی تھی چھوٹی چیز، وہ بڑی چیز لے کر گھر لوٹے، ہے کہ نہیں؟ جنت کنفرم ہو گئی. ہاں کا مطلب ہاں، ملے گی کا مطلب ملے گی پکا، کیونکہ جب اس نے کہا کہ میں صبر کروں گی اور وعدہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، دنیا ادھر کی ادھر ہو سکتی ہے لیکن جنت مل کے رہے گی. تو کتنی بڑی چیز لے کر گئی وہ، یہ صبر کی نعمت ہے. اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. تو یہ تین چیزیں ہم نے دیکھی، اللہ کے اسماء و صفات کا وسیلہ، دو دادا جان کے کس کا عمل؟ اپنا نیک عمل، اور تیسرا کسی نیک انسان کا عمل. نیک انسان سے دعا کروانا، یہ بھی نہیں کہ ایک آدمی کسی نیک انسان کا نام لے کے دعا کرے، اے اللہ میں فلاں اس دنیا میں سب سے بڑا ولی ہے، اس کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں. نہیں، کسی کا نام لے کے اس طرح سے ثابت نہیں ہوتا تو ہم کرتے، کیا مسئلہ ہے اس کے اندر بھائی؟ لیکن ثابت نہیں ہے، ثابت نہیں ہے، ثابت ہونا چاہیے. اگر ثابت نہیں تو ہم ایسا عمل نہیں کرتے ہیں. کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ دعا عبادت ہے. دعا کیا ہے؟ دعا عبادت ہے، لہٰذا عبادت میں طریقہ کس کا ہونا چاہیے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے ایسا کیا ہوتا تو ہم بھی کرتے ہیں، لیکن کسی بھی معتبر روایت سے، کسی بھی شرعی دلیل سے ثابت نہیں ہے.